بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت مجبور ہو کہ آپ کے پاس آئی ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے ان کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو میں نے اس کی آنکھیں پہچان لی۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی کہ کیا یہ وہی تھا یا صرف میرا وہم تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 سال پہلے جس کی عزت محبت کو میں اپنے قدموں تلے روند آئی تھی، آج قسمت نے مجھے اسی کے قدموں میں لا کے پھینکا تھا۔ نوید تم؟ میں نے بمشکل اس کا نام لیا، لیکن اسی وقت اذان ہونے لگی۔ وہ اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ سب واقعات گھومنے لگے۔ میں ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ میرے والدین نے ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کما کے ہم بہن بھائیوں کے قدموں میں لا کر ڈھیر کی۔ مجھ میں بہت زیادہ غرور تھا، دولت کا اور اپنے حسن کا بھی۔ میں جہاں بھی جاتی لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ایک دن یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکی نے پکارا تو میں حیران ہو کر اسے دیکھا۔ آج تک کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مجھے پکارتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ جی کہیے، میں نے اپنے مغرور انداز میں پوچھا، کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ اس نے انتہائی دلکش مسکراہٹ سجا کر کہا تو میں منع نہ کر سکی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جب سے مجھے دیکھا ہے اس کی رات کی نیندیں جیسے اڑ گئی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں میں ایک نشہ سا لگتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف کھینچی چلی گئی، اور بس کچھ ہی دنوں میں ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ نادیہ، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اس کی یہی باتیں مجھے سکون پہنچاتی تھی۔ ابھی ہم اپنی محبت کا دم بڑھتے کہ میرے پاپا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میری منگنی میرے پھوپھو کے بیٹے نوید کے ساتھ طے کر دی ہے۔ میں اس وقت حیرت میں تھی۔ پاپا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں چلائی تھی۔ ماما نے مجھے چپ رہنے کا کہا، لیکن پھر بھی میں چلاتی جا رہی تھی۔ پاپا آج تک ہر چیز مجھ سے پوچھ کر اس گھر میں لاتے تھے، اور آج وہ مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے تھے۔ پاپا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس رشتے پر راضی نہ ہوئی تو وہ اپنی جان لے لیں گے۔ میں اپنا غصہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ دی، لیکن اس گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا کہ پاپا نے مجھے شاہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ شاہ ہماری برادری کا نہیں تھا تو وہ مر کے بھی میری شادی وہاں نہیں کر سکتے۔ میں ایک بے بس پنچھی کی طرح پنجرے میں قید کر لی گئی تھی۔ نوید میری پھوپھو کا بڑا بیٹا تھا اور وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے 3 مہینے پہلے اپنا رشتہ بھجوایا، لیکن پاپا نے پھوپھو کو ٹال دیا تھا کہ ابھی نادیہ پڑھ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو میرے اور شاہ کے ریلیشن شپ کا پتہ چلا تو اسی وقت انہوں نے پھوپھو کو کال کر کے کہا کہ آ جاؤ منگنی کی رسم کر لے۔ میں اپنے پاپا سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی۔ میں ان کو کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں محبت میں مجبور تھی۔ شاہ کو جب پتا چلا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ فی الحال تم منگنی کر لو، بعد میں توڑ دینا، ابھی معاملہ ٹھنڈا ہو جانے دو۔ میں نے اس کی کہنے پر چپ چاپ منگنی کر لی، لیکن میں سخت حیرت میں پڑ گئی کہ منگنی کے دن ہی انہوں نے میرا نکاح پڑھوا لیا۔ نکاح سے پہلے پاپا میرے کمرے میں آئے تھے اور میرے قدموں میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آج میری عزت رکھ لینا، خدا کے لیے۔ 1 مہینے بعد میری رخصتی طے پائی تھی۔ اس بیچ میں نے بہت کوشش کر لی، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ شاہ نے مجھے کہا کہ ابھی تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم شادی کر لو، لیکن پھر بعد میں تم ایسا ماحول بنانا، ایسی سچویشن کریٹ کر دینا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس کے بعد کسی کے لیے کوئی بھی اور راستہ نہیں ہوگا ہماری شادی کے علاوہ۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گا۔ اب میں دلہن بنی بیٹھی تھی نوید کے کمرے میں، لیکن نوید جب کمرے میں آئے تو میں نے اپنے سارے زیور اتارنا شروع کر دیے اور اسے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ کیا کہہ رہی ہو نادیہ؟ وہ حیرت میں تھا۔ میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ نوید نے اس رات اپنی محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آنکھوں میں شاہ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس سے بات تک نہیں کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی میرا دیوانہ تھا۔ میری ہر بات کو میری ادا سمجھ کے بھول جاتا۔ میں نے اسے آج تک اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ ہر روز مجھے مناتا تھا، لیکن میں کسی بات میں نہیں آتی۔ بظاہر سب کے سامنے ہم اچھے سے بات کیا کرتے تھے۔ 1 مہینے بعد میں اپنے میکے آ گئی اور واپس جانے کا نام تک نہیں لیا۔ نوید ہر تیسرے دن بعد مجھے لینے آتا، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نہیں جاتی۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بات بات پہ غصہ کرتا رہتا ہے، اور اب تو ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ امی سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے پاپا کو بتایا۔ پاپا اسی وقت مجھے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے گئے اور راستے میں مجھے کہا کہ مجھے نوید پہ پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، لیکن تمہیں ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ وہ کہتے رہے اور میں سنتی رہی۔ ایک جگہ پاپا نے کار روکی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نوید وہاں آ رہا تھا۔ پاپا نے مجھے کہا کہ نوید کو میں نے ہی بلایا ہے، آپ جاؤ اپنی گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے اترنے کا کہہ کے وہ روانہ ہو گئے۔
نوید مجھے دیکھ کے خوش تھا، شاید اسے پاپا نے کہا تھا کہ میں خود واپس آنا چاہتی ہوں۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں اب بھی اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کچھ دن بعد میں پھر سے پاپا کے گھر چلی گئی۔ اب کی دفعہ پاپا نے دوسرے دن ہی مجھ سے پوچھا کہ میں واپس کیوں نہیں گئی۔ اب کی دفعہ میں بھی کچھ سوچ کے آئی تھی۔ پاپا نوید شادی کے لائق ہی نہیں تھا، پھر بھی آپ نے مجھے اس انسان کے حوالے کر دیا۔ میں مصنوعی ڈرامائی آنسو بہا کر کہہ رہی تھی۔ پاپا نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاپا ناسمجھی کے انداز میں بولے، پاپا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بیوی کے قابل نہیں ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے دیکھا پاپا کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ میرے کمرے سے بنا کچھ کہے نکل گئے، لیکن شام کو ہی انہوں نے نوید کو گھر بلا لیا۔ مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی، میں گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھے اور نوید کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نوید، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ نادیہ جو کہہ رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے نوید کو ساری بات کہہ دی اور میں نے دیکھا نوید بھی غصے میں آ گیا تھا، لیکن پاپا کے سامنے خاموش بیٹھا تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ وہ کیا کہے گا۔ نوید نے میری طرف دیکھ کے کہا، ماموں اگر آپ سچ ہی سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ آپ کی بیٹی نے آج تک مجھے ہاتھ تک لگانے نہیں دیا، تو اسے کیسے پتا ہوگا کہ میں مرد ہوں یا نہ مرد؟ بہت غصے سے بتا رہا تھا وہ۔ پاپا نے مجھ سے پوچھا، بولو نادیہ، نوید کیا کہہ رہا ہے؟ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس وقت کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا مجھ سے۔ پاپا غصے سے چلائے، دفع ہو جاؤ تم دونوں میری نظروں سے۔ اور نوید، تم ایک مرد ہو کے بیوی کی رضامندی کا انتظار کر رہے ہو؟ چلے جاؤ اپنے گھر اپنی بیوی کو لے کر، اور دوبارہ مجھے اس کی شکل مت دکھانا۔ اس دن پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ نوید مجھے کھینتا ہوا گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھے کہا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں نادیہ، لیکن آج تم نے میری تذلیل کی ہے ماموں کے سامنے، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی؟ شور مچاتی بھی تو کوئی نہیں آنے والے تھا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ اگلے 2 دن میں کمرے سے باہر نہیں نکلی، لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جلد ہی نوید سے جان چھڑوانی ہے۔ میری نند کی شادی تھی، پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے میں نے کام والی کو پیسے دیے کہ تم سب کے سامنے شور مچانا کہ نوید نے تمہاری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس بات کے لیے وہ بمشکل راضی ہو گئی اور بھاری رقم بھی لی اس نے۔ سب کے سامنے اچانک کام والی روتی ہوئی باہر آئی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ ہائے میں برباد ہو گئی، مجھ غریب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سینے کو پیٹتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ سب لوگ وہاں پر اس کی آواز سن کر اکٹھے ہو گئے۔ میرے سسر اس کے قریب گئے، پوچھا، کیوں اتنا وویلا مچا رہی ہو؟ شاہ صاحب، آپ کے بیٹے نوید صاحب نے میری معصوم بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اور میرے سسر کی تو مانو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو مائی؟ وہ چلائی۔ پاپا بھی حیرت سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ نوید نے سنا تو وہ کام والی کو مارنے کو دوڑا۔ جھوٹی عورت، مجھ پہ الزام لگاتی ہے۔ کچھ لڑکوں نے بمشکل نوید کو روکا۔ بابا آپ نے دیکھا، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ حیرت اور غصے میں تھا۔ اب میں نے بھی شور مچا دیا کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نوید مجھے چپ کروا رہا تھا۔ نادیہ میرا یقین کرو، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ مگر میں نے ایک نہیں سنی اور اسی وقت پاپا کو کہا کہ مجھے یہاں سے لے جائے۔ ایسے بد کردار انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ گھر میں تقریباً پورا خاندان اکٹھا تھا۔ سب کے سامنے نوید پہ الزام لگایا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ اس کے بابا بھی اس کا بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ عورت کو مشکل سے اندر لے جا کر کچھ پیسے دے دلا کر چپ کروایا گیا۔ پاپا مجھے وہاں سے اسی وقت لے گئے تھے۔ گھر آ کر بھی میں چپ نہ رہی، شور ڈال کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ پاپا بالکل چپ تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوید ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور اس عورت کو بھی دیکھا تھا انہوں نے کہ وہ اس کے منہ پر سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے 2 دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ میرا مطالبہ تھا کہ مجھے اس سے کھلا چاہیے۔ میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ پاپا چاہے کتنے سخت کیوں نہیں تھے، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بھی مجبور ہو گئے اور آخر کار خلا کا نوٹس بھجوایا گیا۔ اس بیچ نوید کئی دفعہ ہمارے گھر آیا، معافیا مانگی، قسمیں کھائیں، لیکن میں نے اس سے ملنے سے منع کر دیا اور پاپا نے بھی اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ مجبوراً اس نے مجھے طلاق بھجوا دی اور اب میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے جو چاہا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا۔ اگلے دن میں نے شامیر کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس وقت اپنے گاؤں پنجاب گیا ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو صرف عدت ختم ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی تو شامیر اپنے ماں باپ کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے پاپا سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ پہلے تو آپ نے اپنی مرضی چلا لی، لیکن اب مجھے میری پسند کی زندگی جینے دے۔ وہ میرے رونے دھونے سے مجبور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ان کو پتا تھا کہ اب کوئی اچھا انسان مجھ سے شادی تو کرے گا نہیں، کیونکہ میں ایک طلاق یافتہ تھی اور ہمارے خاندان میں طلاق یافتہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ بہت سادگی کے ساتھ ہمارا نکاح ہوا اور میں شامیر کے ساتھ پنجاب آ گئی، اس کے گاؤں۔ وہ بھی کافی امیر لوگ تھے۔ گاؤں میں بہت بڑا گھر تھا ان کا۔ میرے پیر تو خوشی کے مارے زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ مجھے شامیر کا ساتھ مل چکا تھا، لیکن کچھ ہی عرصہ میں شامیر کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آنے لگی تھی۔
اور وہ کسی نہ کسی نئی چیز کا آئے روز مطالبہ کرتا اور کہتا کہ اپنے باپ سے کہو مجھے نئی کار چاہیے۔ کبھی کہتا کہ فلاں جگہ پر زمین بک رہی ہے، مجھے وہ چاہیے، پیسے بھیجے۔ پہلے تو میں اس کے پیار میں اندھی ہو کر مزے سے پاپا سے سب کچھ لیتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بس اسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی چاہیے تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب میں نے پاپا سے کچھ بھی مانگنے سے انکار کیا تو وہ اور اس کی ماں اصلیت پر آئی۔ نہ جانے کتنے یار کیے ہوں گے تو نے، یہ تو ہمارا بڑپن ہے کہ تو جیسی لڑکی کو اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہوا ہے، ورنہ تیری جیسی کرتوتیں تھی نا، تجھے تو گلا گونڈ کر ندی میں بہا دینا چاہیے تھا۔ میری ساس نے گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ جب میں نے کہا کہ مجھے اب پاپا سے کچھ نہیں لینا، شامیر یہ سب باتیں چپ کر کے سن رہا تھا اور میں حیرت میں تھی، اور میں کہنے لگی شامیر آپ سن رہے ہیں نا کہ آپ کی ماں مجھے کیا کچھ نہیں کہہ رہی؟ تو وہ بولا میری ماں کیا غلط کہہ رہی ہے؟ صحیح تو کہہ رہی ہیں، تمہارے جیسی عورت کو اپنے گھر میں رکھا ہے، ہم نے عزت دی، مان دیا، اور تم مجھے کہتی ہو کہ اپنے باپ سے پیسے نہیں لوگی۔ شامیر نے اس دن پہلی دفعہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس دن اس نے مجھے بہت مارا، لیکن مجھے اس کی مار سے تکلیف نہیں ہوئی جتنا اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی، ایک شریف انسان پہ اتنا گھناؤنا الزام لگایا، اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور آج یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک بد کردار ہوں۔ تو روز یہی معمول تھا، صبح صبح جب تک میری ساس اور شامیر میری پٹائی نہیں کرتے تھے ان کو آرام نہیں آتا تھا، لیکن میں ان کی ہر مار چپ کر کے برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مزید رقم ان کو لے کر نہیں دوں گی، اور یہی بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے اب وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو قتل کرنا چاہتے تھے، یعنی مار دینا چاہتے تھے، اور اب مجھ پہ یہ الزام بھی تھا کہ میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد نہیں تھی۔ ہر ممکن کوشش کر لی، ڈاکٹر سے دوائی لی، دوائی سے کام لیا، کیا کیا نہیں کیا، لیکن کہیں سے بھی مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نوید پہ کیا گزری تھی، یا اس کی یہ کوئی بد دعا لگی تھی مجھے، جو آج میں یہاں ان لوگوں کی مار کھا رہی تھی۔ میرا حسن، میرا غرور سب خاک میں مل گیا۔ یہ لوگ مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے تھے، لیکن کچھ دن پہلے کسی اللہ والے بندے کا چرچا تھا۔ کچھ عورتوں نے میری ساس کو بتایا کہ ایک اللہ والا بندہ آیا ہے قبرستان کے پاس، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، گاؤں کے لوگ اس کو کھانا وغیرہ بھی پہنچایا کرتے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر سے کسی نے کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، تو اس نے پانی پر دم کر کے اس کو دیا، اور ایک ہی دن میں میرا بچہ بھلا چنگا ہو گیا۔ ہر عورت اپنا قصہ سنا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تو بھی چل پیر بابا سے تعویذ لے کر دوں اولاد کے لیے۔ اصل میں اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسا تعویذ کروائے کہ میں اس کی ہر بات مانوں اور اپنے گھر سے دولت لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کرتی رہوں۔ میں بھی اٹھی، مجھے اولاد کی نہیں تھی، بس اپنے لیے سکون چاہیے تھا۔ میں توبہ کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ آج جب میں یہاں آئی تو ایک کالے کپڑوں میں ایک نوجوان سر اپنے گھٹنوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ میری آواز سن کے جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو میں اسی وقت پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ نوید تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک ایک کر کے اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کے آیا، میں بس اسے دیکھتے ہی چلی جا رہی تھی۔ نوید، یہ تم ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ہاں نادیہ، یہ میں ہوں، ایک بد کردار انسان نے اپنے ہی گھر کی کام والی کی بچی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کی بات سن کے میں رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو نوید۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی تو وہ دور ہو گیا۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نوید، میں نے اس عورت کو رقم دی تھی تم پہ الزام لگانے کے لیے، میں نے تم سے جان چھڑوانے کے لیے سب کیا، اور آج مجھے اس کی سزا مل گئی۔ وہ چپ تھا۔ بولو نوید، مجھے برا بھلا کہو، مجھے مارو تاکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل جائے۔ نادیہ، میں سب جانتا تھا کہ یہ سب تم نے کیا، لیکن میں چپ رہا۔ ایک دن اس عورت نے خود ہی سب کے سامنے قبول کر لیا تھا کہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اسے منع کیا کہ اس انسان کا نام کسی کو نہ بتائے جس نے اسے مجبور کیا، کیونکہ میں اسی وقت جان گیا تھا کہ جب تم نے اس عورت کا ساتھ دیتے ہوئے خود شور مچایا تھا۔ مجھے معاف کر دو نوید، تمہیں بہت ذلیل کیا میں نے، لیکن مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں سسک رہی تھی۔ نادیہ، اگر ایک دفعہ بھی تم مجھ سے کہتی کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو تو میں راستے سے ہٹ جاتا، کیونکہ میں نے تم سے محبت نہیں، عشق کیا تھا۔ وہ بھی رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے غم میں کافی عرصہ اپنے گھر نہیں گیا، پھر وہ ایک پیر کے آستانے پر سکون کی خاطر جاتا رہا، اور ان 6 سالوں میں بہت بدل گیا ہوں۔ مجھے اب خدا مل گیا ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری خاطر میں نے سب کو چھوڑ دیا، لیکن تم نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی رسی ہاتھ میں آئی ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا، اور میں وہیں بیٹھی رہی، سسکتی رہی کہ شاید مجھے بھی خدا مل جائے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔